وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب وحکمة آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح میں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ یہ ماہ مقدس ربیع الاول انتہائی خوبصورت بابرکت دن ہے کہ اپنا مہینہ ہے کہ جس کے اندر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی، اور اس کے اندر ہم لوگ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقدس مہینے میں خوشی مناتے ہیں، اور مختلف طریقے ہوتے ہیں خوشی منانے کے۔ کوئی چراغاں کر کے شیریں تقسیم کر رہا ہے، کوئی تحفے تحائف دے رہا ہے، کوئی محافل کے انداز میں علماء کو، ثناخان مصطفیٰ کو، قرآ حضرات کو بلا کر لوگوں تک دین پہنچا رہا ہے، قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہیں، درود و سلام پڑھا جا رہا ہے، دعائیں کی جا رہی ہیں۔ بہت ہی خوبصورت انداز ہے، اور یقیناً یہ ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل بھی اسی طرح کے پروگرام ہوتے رہے ہیں، جس طرح کہ یہ واضح ہے تیسرے پارے کے اندر، آخری رکوع ہے تیسرا پارہ۔ کوئی بھی ساتھی کسی بھی مسلک کا خود تحقیق کرے، اناد سے، لڑائی جھگڑے سے، فرقہ واریہ سے ہٹ کے خلوص محبت کے ساتھ میں اور آپ دیکھیں، کوئی بھی کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، کسی مکتبہ فکر کا آدمی ہے، وہ دیکھیں کہ کیا یار یہ حقیقت ہے، یا کہ اس پر پکڑ ہوگی کہ ایک آدمی نے ربیع الاول کے مقدس مہینے کے اندر بھئی یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، خوشی مناتے ہوئے اس نے اہتمام کیا، علماء کو بلایا، قرآن کی تلاوت ہوئی، ثناخوانی ہوئی، علماء نے خطابات کیے، بعد میں درود و سلام پڑھا گیا، دعائیں کی گئی، شیریں تقسیم کی گئی، لوگوں کو مبارکباد دی گئی، آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا یہ اظہار کیا گیا۔ اب کوئی بھی یعنی ایک مومن مسلمان ہونے کے ناطے احساس کرتے ہوئے فرقہ واریت بھی فلاں فلاں کرتے، اس سے ہٹ کے کوئی کہے کہ کیا اس قرآن کی تلاوت کرنے پر اس کی پکڑ ہوگی کیا، اور اس اہتمام پروگرام کے اندر علماء کے خطابات کی وجہ سے پکڑ ہوگی کیا ثناخان مصطفیٰ نے آ کے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی کی اس پر پکڑ ہوگی کیا، درود و سلام پڑھا گیا کیا وہ بدعت تھا، اس پر پکڑ ہوگی قیامت کے دن کیا، شیریں تقسیم ہوئی، مبارکباد ہوئی، اس پر پکڑ ہوگی کیا؟ خدا کے لیے یار ایسا نہ کریں۔ دین کی اشاعت ہو رہی ہے، دین لوگوں تک پہنچ رہا ہے، لوگوں کا اجتماع ہو رہا ہے، اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، قرآن حدیث قال اللہ قال رسول کے ترانے ہیں اس کے اندر، اس کو میں بدعت کہوں، اس کو غلط کہہ کے میں کہوں کہ وہ اس کی پکڑ ہوگی، کہاں کی عقل مندی ہے یار؟ ایسا نہ کریں۔ قرآن پاک تیسرا پارہ اٹھائیں، اس کا لاسٹ رکوع دیکھیں۔ رب تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی تمام روحوں کو عالم ارواح کے اندر جمع کیا تھا۔ زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے کی بات ہے یہ، صرف نبیوں کی پاکیزہ مقدس روحیں تھیں۔ رب تعالیٰ نے تمام کو 1,24,000 کم و پیش انبیاء کرام کی روحوں کو ایک خاص میدان میں جمع کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا۔ عالم ارواح میں یہ ایک خاص جلسہ ہوا تھا۔ عالم ارواح میں 2 جلسے ہوئے ہیں جن کا قرآن پاک کے اندر مکمل تذکرہ ہے۔ ایک جلسہ ہوا ہے توحید کا، رب تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا اقرار کرایا، اس کے اندر تمام روحیں تھیں، مقدس انبیاء کی روحیں بھی تھیں، ناپاک غیر مسلم کافر مشرک فرعون نمرود شداد ان کی روحیں بھی تھیں۔ رب تعالیٰ نے اس وقت اپنی توحید کا اقرار کرایا تھا۔ نامہ پارہ اٹھائیں، رب تعالیٰ نے فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تمام روحیں بولی اے پروردگار تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ ایک جلسہ یہ تھا اور مختصر سا ہوا تھا۔ دوسرا جلسہ تھا آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق۔ آپ کہیں کہ وہ حضرت کیسے؟ واضح الفاظ آ رہے ہیں، اور اس جلسے کے اندر عام روحیں نہ تھی، پروردگار نے مقدس روحیں بلائی، صرف انبیاء کی، اور پھر پروردگار نے خود خطاب فرمایا۔ کوئی کہے کہ حضرت یہ قرآن پاک کی تحریف یا خود بنایا جا رہا ہے، اس کے ترجمے کو پڑھیں، واضح ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، یہ ترجمے سے یہ چیز واضح ہو رہی ہے۔
کوئی بھی ترجمہ اٹھا لے۔ رب تعالیٰ نے تمام روحوں کو جمع کرنے کے بعد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو اس بات کو کہ جب اللہ نے وعدہ لیا تھا، میثاق النبیین، تمام نبیوں سے پختہ وعدہ لیا تھا۔ کیا وعدہ تھا؟ کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا۔ اے مقدس انبیاء کی روحو، میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا۔ ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا تمہارے پاس ایک رسول۔ یہ آمد مصطفیٰ کا تذکرہ ہے۔ ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا تمہارے پاس رسول۔ یہ آمد مصطفیٰ، یہ میلاد مصطفیٰ، یہ ولادت مصطفیٰ کا تذکرہ اس وقت ہو رہا ہے انبیاء کے بڑے جلسے میں۔ کوئی چھوٹا جلسہ نہ تھا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی روحیں تھی، اتنا عظیم جلسہ تھا، اور خطاب کرنے والی خود خدا کی ذات تھی۔ یہ زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے کی بات ہے۔ تو فرمایا آئے گا ایک رسول تمہارے پاس، ولادت ہوگی ایک رسول کی، آمد ہوگی ایک رسول کی، میلاد ہوگا ایک رسول کا۔ یہ بھی معنی نہیں غلط بنتا۔ کوئی کہے کہ حضرت یہ معنی کیسے بنتا ہے، پوچھیں اٹھ کے کسی بھی علماء سے کہ اس کا یہ معنی کر سکتے ہیں کہ آمد میلاد مصطفیٰ، جاءکم کا معنی میلاد مصطفیٰ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں گا، اور پھر میرے ایک رسول کا میلاد ہوگا۔ اے تمام انبیاء کی روحو، سن لو اس بات کو غور کے ساتھ، اور وعدہ کرو میرے ساتھ کہ میں ایک رسول کو بھیجوں گا، ایک رسول کا میلاد ہوگا۔ مصدقا لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرن، فرمایا کہ تمہارے پاس جو کتاب حکمت ہوگی اس کی وہ رسول تصدیق کرے گا، اور پھر تم پر لازم ہے کہ تم ضرور اس نبی کی مدد بھی کرو گے، اس نبی پر ایمان بھی لے کے آؤ گے تم۔ یہ رب تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر تمام روحوں کو یہ خطاب کیا۔ اور قال اقررتم، فرمایا کہ اے تمام انبیاء کی روحوں، کیا تم اقرار کرتی ہو اس بات پر؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِسْرِي، اور اس پر بھاری ذمہ اٹھاتے ہو تم کہ اس محبوب کا جب میلاد ہوگا اس کی ولادت پر تم اس نبی پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی ضرور مدد بھی کرو گے۔ قالوا اقررنا، تمام انبیاء کی روحیں بولی اے پروردگار ہم سب اقرار کرتے ہیں اس بات کا کہ وہ پیغمبر رسول آئے گا، اس کا میلاد ہوگا، اس کی ولادت پر ہم سب لوگ اس پر ایمان بھی لائیں گے، اس کی مدد بھی ضرور کریں گے۔ رب نے فرمایا قال فاشهدوا، اچھا یہ پہلا جو جلسہ ہوا تھا نا توحید کے متعلق، اس پر صرف پوچھا بتاؤ میں تمہارا الستو بربکم، تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تمام نے کہا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ یہاں پہ انبیاء کے ساتھ اقرار کرایا، پھر فرمایا بھاری ذمہ لے لو۔ سب نے کہا ہم نے بھاری ذمہ لے لیا ہے، ہم نے اقرار کر لیا ہے۔ اب پھر فرمایا قال فاشهدوا، بھئی انبیاء تھے، بات ختم ہو گئی تھی، انہوں نے ذمہ اٹھا لیا، نبی ہیں وہ، مقدس روح ہیں، بات ختم ہو گئی۔ فرمایا نہیں، فاشهدوا، آپس میں ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ کہ تم عالم ارواح میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذمہ، آمد پر ایمان اور اس کی مدد کا ذمہ اٹھا رہے ہو، گواہ ہو جاؤ آپس میں۔ سب نے کہا کہ ہم گواہ ہو گئے پروردگار۔ پھر فرمایا کہ یاد رکھو وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں خود خدا بھی تمہارے ساتھ اس گواہی میں شامل ہو چکا ہوں۔ یہ ہے میلاد مصطفیٰ کا جلسہ۔ آج کوئی کہے کہ آمد مصطفیٰ پہ جلسہ کرنا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ کہ خدا کی سنت ہے یہ۔ ابھی ہزاروں لاکھوں سال رہتے ہیں اس محبوب کے آمد پر، پہلے مقدس انبیاء کی۔ اچھا یہ بھی پتہ چلا، ایسے تنقید نہیں، ایک بات نکل رہی ہے، کوئی کہے کہ کسی پر تنقید کی جا رہی ہے، نہیں، ایسی محافل پہ یعنی پروردگار نے خطاب کیا، اللہ کا طریقہ اور سنت ہوئی آمد مصطفیٰ کے جلسے میں خطاب کرنا، اور آنے والی محض مقدس انبیاء کی روحیں تھی اور کوئی روح نہ تھی۔ تو پتہ چلا کہ ایسے جلسوں میں پاکیزہ لوگ ہی آئیں گے، ان کے علاوہ کسی کے مقدر میں نہیں ہوگا، یاد رکھیں یہ چیز ایک واضح ہو رہی ہے قرآن پاک کے اندر۔ تو فرمایا کہ تم سب لوگ گواہ ہو جاؤ، میں خود خدا تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اگر کوئی کہے کہ ایسا نہیں ہے، کوئی بھی آن کیمرہ سنے اور دیکھے اس قرآن کی آیت کو، اس کو پڑھیں، اگر اس کے اندر ہم کوئی ہیرا پھیری کر رہے ہیں کسی حوالے سے، ہم سے آ کے بات کریں۔ اگر نہیں کر رہے تو خدا کے لیے جو انکار کرتے ہیں، میں کہتا ہوں اس مقدس مہینے کے اندر کریں محفل، سیرت مصطفیٰ کا نام دیں یا میلاد مصطفیٰ کا نام دیں، کریں محفل آمد مصطفیٰ کی خوشی میں، توڑ دیں یہ قسمیں، ختم کریں فرقہ واریت کو۔ میری حالانکہ طبیعت ہے کہ میں اپنے مسلک کی عوام الناس کے اندر جو خرافات ہوتے ہیں ان کو خاص ہائی لائٹ کرتا ہوں، ان پہ میں زیادہ تبصرہ کرتا ہوں اور ان پہ میں زیادہ سختی کرتا ہوں، لیکن خدا کے لیے
جو فتوے لگائے جا رہے ہیں ان کو بھی تھوڑا اس معاملے کے اندر حیا کرنی چاہیے کہ آمد مصطفیٰ پر اگر جلسہ کر رہے ہیں اچھی بات ہے تو تم بھی کر لو، اگر نہیں کرتے اس کو اچھا سمجھو کم از کم یار، ان پر عجیب فتوے اور بدعات اور گمراہ اور جہنم کا ایندھن بنانے کی کوشش تو نہ کرو یار۔ اور اسی طرح اس سے ہٹ کے ایک مقام پہ قرآن پاک کے اندر اس کا وہ بھی ایک بات تو لمبی ہے، مختصر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دور کے اندر ایک رات کو خاص جلسہ سجایا تھا اور ساری بنی اسرائیل کو جمع کیا تھا۔ جمع کرنے کے بعد خوشخبری دی تھی کہ میں اللہ کا وہ پیغمبر ہوں کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا، نبی آئے گا، اس کی تمہیں خوشخبری دیتا ہوں۔ اس جلسے کا عنوان بھی آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ جلسہ کیا، ساری قوم بنی اسرائیل کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد رات کو نوافل پڑھتے رہے، اللہ کے شکر ادا کرتے رہے، پھر پوری بنی اسرائیل قوم کے اندر آمد مصطفیٰ پر تبصرہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اور اس تبصرے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر واضح فرما دیا ہے۔ یہ 28 پارہ سورہ الصف کے اندر فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مریم، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو اس بات کو کہ جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے، یا بنی اسرائیل، اے قوم اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی، بے شک میں تمہاری طرف رسول بن کے آیا، اللہ نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا، اور میں تصدیق کرتا ہوں اس کی جو مجھ سے پہلے تمہارے پاس کتاب یعنی تورات ہے اس کی میں تصدیق کرتا ہوں، اور وہ مبشرم برسولی یأتی من بعد اسمہ احمد، فرمایا کہ پھر میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں میرے بعد ایک محبوب کا میلاد ہونے والا ہے، آمد ہونے والی ہے، اس کی میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میلاد مصطفیٰ کی عظیم محفل سجائی اور بنی اسرائیل کی ساری قوم موجود تھی، وہاں پہ انہوں نے کہا خوشخبری دیتا ہوں۔ میلاد مصطفیٰ کا یہی مطلب ہوتا ہے، محفل سجائیں، آمد مصطفیٰ پر مبارکباد دیں، خوشخبری دیں ایک دوسرے کو۔ تو فرمایا کہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں میرے بعد آنے والے رسول کی، جس کا نام اسمہ احمد، جس کا نام احمد ہوگا۔ تو یہ میلاد مصطفیٰ آج میں اور آپ، اچھا دیکھیں رب تعالیٰ نے کیا تھا انبیاء کے سامنے، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اے پروردگار اب اس محبوب رسول کو مبعوث فرما دے، اس کو بھیج دے، اس کی آمد ہو جائے، اس کا میلاد کر دے دنیا کے اندر، جو تیری آیات کی کتاب لوگوں پر پڑھے گا اور ان کو حکمت اور علم سکھائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، آمد مصطفیٰ کا تبصرہ کر رہے ہیں، پچھلی امتیں، پچھلے پیغمبر، پچھلے انبیاء آمد مصطفیٰ کے جلسے سجاتے رہے، اللہ کے ہاں عرض کرتے رہے پروردگار اب اس نبی کو بھیج دے، اپنی امتوں کو کہتے رہے کہ تمہیں خوشخبری ہو ہمارے بعد ایک انقریب اس رسول کا میلاد ہونے والا ہے۔ یہ محفلیں وہ سجاتے رہے، ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر کچھ خاص ملا یا نہ ملا، لیکن وہ محفل میلاد کرتے رہے۔ ہمیں سب کچھ ملا ہی آمد مصطفیٰ کے صدقے ہے، تو میں اور آپ کیوں نہ میلاد مصطفیٰ کریں؟ پھر ہم کیوں نہ آمد مصطفیٰ کی خوشی میں جلسے کریں اور محفل کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں؟ پروردگار پچھلی امتیں، پچھلے انبیاء، یہاں تک آتا ہے کہ کچھ انبیاء کہتے رہے پروردگار جو آنے والا محبوب تیرا ہے، جس کا میلاد ہونے والا ہے، ہمیں نبوت نہیں، ہمیں اس کی امت کے اندر پیدا فرما دے۔ ہمیں یہ اعزاز ملا، ہمیں یہ مقام ملا، ہم نے آنکھ کھولی، دیکھا کہ اللہ نے اپنے محبوب کا غلام بنا دیا ہمیں، تو پھر ہم اللہ کا شکر ادا کیوں نہ کریں؟ پھر ہم محافل کیوں نہ کریں؟ پھر ہم آمد مصطفیٰ کی خوشیاں اور مبارکباد کیوں نہ دیں؟ پھر ہم اپنے گھروں کے اندر کم میں سجاوٹیں کیوں نہ کریں؟ پھر ہم اپنے گھر کے اندر کوئی شادی ہو، ذاتی خوشی ہو، بہت خرچے ہو جاتے ہیں آمد مصطفیٰ پہ۔ میں کہتا ہوں کہ ہر مکتبہ فکر کا عوامی آدمی اس کو چاہیے کہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کم از کم گھر کے اندر لائٹنگ لگائیں۔ کوئی لازم و ضروری نہیں ہے، میں اگرچہ ان چیزوں سے منع کرتا ہوں، لیکن یہ بھی نہیں کہ آپ لوگ اس پہ فتویٰ لگائیں جو اس طرح کر رہا ہے بھی وہ بدعت کر رہا ہے، ایسا بھی نہیں ہے یار، ایسا نہ کریں، خوشی کریں۔ آپ ایمان سے میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بندہ جو اس کو نہیں مانتا وہ کہیں ایسے ایریا میں چلا جائے جہاں صرف سجاوٹیں ہیں، گھروں کے اندر لائٹیں لگی ہوئی ہیں اور آمد مصطفیٰ پر ذکر ہو رہا ہے، ثنا خوانی ہو رہی ہے گھروں کے اندر اور آوازیں آ رہی ہیں آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، آپ وہاں جائیں، اگر آپ کو خوشی نہیں ہوتی تب ہم سے بات کریں،
دل باغ باغ ہو جاتا ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ یہ سچے عاشق رسول اور امتی لوگ ہیں کہ جو آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان موقعوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر کس قدر خوشیاں منا رہے ہیں۔ کوئی بھی ایسا نہ ہو کہ جس کے گھر کے اندر محسوس نہ ہو کہ یہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوش نہیں ہے۔ ایسے ہمارے گھرانے نظر نہیں آنے چاہیے، ہر گھر کے اندر لائٹنگ ہو، چراغاں ہوں خوبصورت، غلوف نہیں کرنا، جس چیز سے میں منع کرتا ہوں اسے باز رہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں اپنا محفل کریں خوبصورت، کوئی اجتماعی طور پہ نہیں کر سکتا، چھوٹی محفل کریں گھروں کے اندر، ٹھیک ہے نا، چند ایک لوگوں کو بلائیں، تھوڑی سی مٹھائی لے کر تقسیم کریں، عرض کریں پروردگار تو نے اپنا محبوب عطا کیا تھا، اس کی آمد کے موقع پر ہماری جس طرح استطاعت تھی ہم تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں یہ ہم نے پروگرام سجایا ہے، اس کو قبول فرما لیں۔ یہ تیرا طریقہ، تیری سنت تھی، تیرا ہر نبی ہر پیغمبر یہ طریقہ کرتا آ رہا ہے، اور ان کو کچھ نہ بھی ملا تب بھی وہ محفل میلاد کرتے رہے، ہمیں سب کچھ ملا ہی تیرے محبوب کے صدقے، پھر ہم کیوں نہ کریں؟ اس پر اب اگر قرآن پاک سے ہم کرتے رہیں تو فی البدی کئی گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے، یاد رکھیں۔ خدا کے لیے فرقہ واریت سے ہٹیں، محبت اور عشق کی طرف آئیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرف آئیں، نہ کہ بس وہ تنقید فلاں کرتے ہم نہیں کریں گے، ایسا نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا بھی ہو کہ اس کی طبیعت بگڑی ہوئی تھی اس دور میں اور اس مقدس مہینے کے اندر وہ بھی محفل کرے تو ہم سمجھیں کہ ان کے اندر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نور ضرور ہے۔ اگر وہی تنقید وہی انداز سمجھانے کے باوجود بھی ہر دھرمی، تو پھر خدا تعالیٰ ہی پوچھے گا ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو یہاں بیٹھ کے محض سمجھا ہی سکتے ہیں۔ تو میں نے آپ نے کوشش یہی کرنی ہے جتنی حد تک ہو سکے، ٹھیک ہے نا، ہم نے محفل کی کوشش کرنی ہے، خرچہ نہیں ہوتا زیادہ، ہمیں بلائیں ہم آ کے بیان کریں گے مختصر، نہ کوئی جو نہیں استطاعت رکھتے کوئی بڑا لاؤڈ سپیکر فلاں فلاں اس طرح کی کوئی ضرورت خاص نہیں ہے، اگر گھروں کے اندر چند ایک لوگوں کو بلائیں، ٹھیک ہے نا، آمد مصطفیٰ پہ تبصرہ ہو، سیرت صورت مصطفیٰ پہ تبصرہ ہو، درود و سلام پڑھا جائے، ثنا خوانی ہو، جو استطاعت ہے وہ لنگر تقسیم کر دیں، خوبصورت انداز ہے، اپنے بچوں کو سیرت و صورت مصطفیٰ بتائیں، گھروں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا بتائیں، اور خاص طور پہ یاد رکھیں کوئی بھی ایسا نہ ہو کہ بڑی محفل کر رہے ہیں لیکن ہم نماز نہ پڑھیں، ایسا نہ ہو۔ ہم کہتے ہیں اصل میلاد مصطفیٰ 5 وقت کی نماز ہے، نماز پڑھیں اور خاص 12 ربیع الاول کا روزہ رکھیں، اس دن خاص طور پہ نوافل ادا کریں، آپ لوگ جمع ہو جائے، یہاں پہ صلاۃ التسبیح کا اہتمام کر لیں گے، اور اس رات کو خاص صلاۃ التسبیح کا اہتمام کر لیں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے، گڑ گڑا کے روئیں گے اپنے گناہوں پر اور آمد مصطفیٰ پر خوشی منائیں گے۔ یہ خوبصورت طریقہ ہے۔ اس پر اگر کوئی کہے کہ آخرت تمہاری برباد ہو رہی ہے، بھئی ہونے دیں، اگر اس وجہ سے رب تعالیٰ ہماری پکڑ کرے گا کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب بھی اگر نہیں سمجھ آتی تو پھر وہ مہریں لگ چکی ہیں عقلوں پر، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ پاک مخلصانہ انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔